اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے دولت کا مختصر سا اور مجرب اور مقبول وظیفہ لے کر آئے ہیں۔ وظیفہ ہے تو مختصر، کرنا بھی آسان ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑے ہیں۔ تو آج کل محترم ناظرین، ہر بندہ دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے۔ جس بندے کے پاس مال و دولت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو وہ اپنی دل کی چیزیں نہیں خرید سکتا اور کوئی بھی وہ کام نہیں کر سکتا۔ معاشرے میں بھی اسے کوئی بندہ عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتا، خاندان میں بھی اس کے ساتھ کوئی بندہ جو ہے تعلق نہیں بناتا کہ کہیں یہ مجھ سے پیسے مانگنے نہ آ جائے۔ تو آج جو آپ کے لیے یہ مختصر سا وظیفہ لے کر آیا ہوں، انشاءاللہ العزیز اگر آپ نے ایسے ہی کیا جیسے میں بتا رہا ہوں، تو آپ کو کسی سے پیسے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ خود آپ دینے والے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کے رزق اور کاروبار میں برکت نہیں ہے یا نفع نہیں ہو رہا، آپ چیزیں خریدتے تو ہیں لیکن ان میں آپ کو نفع نہیں ہوتا، انشاءاللہ العزیز آپ کی سوچ سے بھی زیادہ نفع ہوگا اور آپ کے پاس اتنا مال و دولت، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست آپ سے سارے سوال کریں گے کہ چند ہی دنوں میں آپ کے پاس اتنا مال و دولت کہاں سے آ گیا۔ تو بس یہ مختصر سا عمل ہے، آپ نے اس کو کر لینا ہے۔ تو میں آپ کو اس کا وقت بھی بتا دیتا ہوں اور اس کی احتیاط وغیرہ بھی سارا۔ تو آپ اگر پہلے کوئی دولت وغیرہ کا یا کسی بھی چیز کا وظیفہ پہلے کر رہے ہیں، تو اس وظیفے کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور میری مائیں بہنیں اسے اپنے گھروں کے اندر کر سکتے ہیں، مرد حضرات بھی کر سکتے ہیں، بوڑھے بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اس وظیفے کو بچے بھی جو سمجھدار ہیں، بالغ ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو میری مائیں بہنیں اس وظیفے کو کر سکتی ہیں اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر۔ بہت ہی مختصر سا وظیفہ ہے۔ آپ نے بس کرنا کیا ہے، آپ نے رات کے وقت جب سونا ہے، صبح تہجد کے وقت اٹھ جانا ہے۔ تہجد کے وقت ویسے بھی اللہ رب العالمین کی رحمت بندے پہ مہربان ہوتی ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ کی رحمت آوازیں لگا رہی ہوتی ہے۔ کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا تو اسے میں رزق عطا کر دوں، ہے کوئی دولت مانگنے والا اسے دولت عطا کر لوں، ہے کوئی گناہوں سے معافی مانگنے والا اسے کے گناہ معاف کر دوں۔ تو آپ جب صبح تہجد کے وقت اٹھیں گے تو اس وقت تو ویسے بھی اللہ رب العالمین کی رحمت آوازیں لگا رہی ہوتی ہے۔ آپ نے بس کیا کرنا ہے، آپ نے اس وقت 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں۔ جب آپ 2 رکعت نماز نفل ادا کر لیں تو رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد بغیر کوئی دنیاوی بات کیے آپ نے ادھر ہی مصلی پہ قبلہ رخ بیٹھ کے آپ نے پہلے 7 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ آپ کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک مختصر سا درود ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہ درود پڑھ لینا ہے۔ بہت ہی غور سے اس کے آگے سنیے گا۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے اللہ رب العالمین کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم کا وظیفہ کرنا ہے، اسے پڑھنا ہے، اور کتنی تعداد کے اندر پڑھنا ہے یہ میں سارا آپ کو مکمل وضاحت کے ساتھ بتا دیتا ہوں۔ اگر آپ نے ایسے ہی پڑھا تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دولت کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، پیسے کی جتنی پریشانی ہیں، یہ ساری آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے یا وہاب، اللہ رب العالمین کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم ہے، اس کو پڑھنا ہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب۔ میں مزید آپ کی آسانی کے لیے لکھ بھی دیتا ہوں۔ یا وہاب آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ یا وہاب 313 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پھر آخر کے اندر درود پاک پڑھ لینا ہے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کی پریشانی ہے، یعنی کہ دولت کے معاملے کے اندر اگر کاروبار میں برکت نہیں ہے، نفع نہیں ہوتا، یا آپ کے پاس پیسے کی کمی ہے، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگنی ہے، اور اس دعا میں آپ نے یہ مانگنا ہے، یا اللہ میرے کاروبار میں برکت عطا کر، یا مجھے مال و دولت عطا کر۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے کہ چند ہی دنوں کے اندر آپ کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہوگی۔ تو یہ عمل خود بھی کریں، اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو بھی بتائیں۔ تو آخر میں آپ سے بس یہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، تاکہ اس سے ہماری اور زیادہ حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے اس سے بہت زیادہ مقبول اور مجرب وظائف لے کر حاضر ہو سکیں۔ دعا ہے مالک کی کائنات آپ تمام کو سلامت رکھے، آمین۔